ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، آخری عشرے کی آمد ہے اور آخری عشرے کی ایک اہم عبادت اعتکاف کی عبادت ہے۔ آج اس کے حوالے سے ہمیں کچھ گفتگو کرنی ہے۔ اعتکاف کی فضیلت میں قرآن مجید کی یہ آیت بہت اہم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو جلیل القدر انبیاء حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ ان طاہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ میرے گھر کو پاک رکھو۔ یعنی دو جلیل القدر انبیاء وہ اللہ کے گھر کو پاک رکھیں گے، کن کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ تو تین عبادتوں کو یہاں جمع کر دیا گیا، نماز کی عبادت، طواف کی عبادت اور اعتکاف کی عبادت۔ نیکسٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو صحیح بخاری میں ایک روایت ہے 1885، جس میں یہ بات ہمیں ملتی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ رمضان کے مہینے میں آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہمیں ملتا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے 4998 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے، اور جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ نے 2 مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کیا۔ نیز آپ ہر سال 10 دن اعتکاف کیا کرتے تھے، لیکن جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 دن اعتکاف فرمایا۔ تو گویا 20 دن اعتکاف کرنا یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تیسرا صحیح بخاری کی ہی روایت ہے کہ جس میں ہمیں یہ بات ملتی ہے، اس کا نمبر ہے 1886 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے، ام المومنین حضرت عائشہ سے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی، اللہ نے آپ کو اٹھا لیا۔ یعنی یہ مسلسل آپ کا معمول تھا، جسے ہم سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ تو اعتکاف کی عبادت فرض نہیں ہے، اعتکاف کی عبادت سنت مؤکدہ ہے۔ اور اسی روایت میں آگے چل کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پھر آپ کی ازواج نے بھی اعتکاف کیا۔ تو گویا عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں یا ازواج مطہرات بھی اعتکاف کرتی رہی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چونکہ خواتین مسجد نبوی میں ہی آ کے نماز پڑھا کرتی تھیں، سب سے آگے مردوں کی صفیں ہوتی تھیں، پھر بچوں کی، پھر اس کے بعد خواتین کی۔ آج بھی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ حرمین شریفین میں یہی معمول جاری ہے۔ حرم مکی میں بھی علیحدہ سے عورتوں کے لیے جگہ بنی ہوئی ہے، حرم مدنی میں بھی عورتوں کے لیے علیحدہ سے جگہ بنی ہوئی ہے، تو اعتکاف کی بھی وہاں پہ جگہ بنی ہوئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی عورتیں جو ہے وہ مسجد نبوی میں ہی اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے 2034 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ایک مرتبہ اعتکاف کا ارادہ فرمایا، تو جب آپ نے اس جگہ کو دیکھا جہاں آپ اعتکاف کرنا چاہتے تھے تو آپ کے خیمے کے علاوہ کچھ اور خیمے بھی وہاں پہ موجود تھے، جن میں سے حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت زینب رضی اللہ عنہ اجمعین کے خیمے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر کہا کہ کیا ان میں نیکی کہتے ہو؟ مطلب یہ سب کام کیا وہ نیکی کی وجہ سے کر رہی ہیں؟ یعنی عربی میں اس کے الفاظ کیا ہیں کہ البر تقولون، اس کو کیا تم نیکی کہو گے، یا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کی وجہ سے یا قرب حاصل کرنے کے لیے مسجد میں اعتکاف کر رہی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کا ارادہ کیا تو ایک زوجہ نے اعتکاف کا ارادہ کیا، ان کی دیکھا دیکھی اور بھی ازواج مطہرات نے اعتکاف کا ارادہ کر لیا۔ تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تبصرہ کر کے توجہ دلائی کہ دیکھو اعتکاف کی عبادت ایک بڑی عبادت ہے، وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے۔ یعنی اگر کسی کا شوہر جو ہے وہ مسجد میں اعتکاف کر رہا ہے تو اب اس شوہر کا قرب حاصل کرنے کے لیے اگر وہ مسجد میں اعتکاف کرے تو اس سے بھی عورت کو نکل جانا چاہیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کرے۔ تو بہرحال انما الاعمال بالنیات، اعمال میں یعنی خاص طور پہ اعتکاف میں بھی اپنی نیت کی جو تصحیح ہے، جو کریکشن ہے، وہ بہت ضروری ہے۔ بعض لوگ دکھلاوے کے لیے اعتکاف کرتے ہیں، شو آف کے لیے اعتکاف کرتے ہیں،
ہمارے ہاں جیسے بہت سے گاؤں دیہات میں رسم و رواج میں بھی یہ بات شامل ہے کہ اعتکاف کے لیے بٹھانے جاتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ جس دن اعتکاف سے اٹھنا ہوتا ہے تو جلوس کی شکل میں لوگ پورے محلے والے جاتے ہیں اور پھر بیٹھک میں بیٹھ کے مبارکباد دیتے ہیں، مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں۔ تو بہرحال اس حوالے سے جو ہے وہ ایک عام عبادات کی طرح ایک عبادت ہے۔ جب ہم نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں یا روزے رکھ لیتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دینے تھوڑی جاتے ہیں کہ بھئی آپ نے نماز پڑھ لی، آپ نے روزہ رکھ لیا۔ تو اسی طرح بقیہ عبادات کو بھی اسی پہ قیاس کرنا چاہیے، تاکہ اس حوالے سے کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو یا دل میں کوئی ریاکاری یا شو آف پیدا نہ ہو۔ تو سنت اعتکاف کے علاوہ ایک اعتکاف ہے جو کہ واجب ہے، جو کہ لازم ہے یا فرض ہے۔ تو یہ واجب یا فرض اعتکاف کون سا ہے؟ جو انسان اپنے اوپر خود واجب کر لے۔ اللہ نے اعتکاف کی عبادت واجب نہیں کی، لیکن اگر کوئی نظر مان لے اور کہے کہ یا اللہ اگر یہ میرا کام ہو گیا تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، یا میں حرم مکی میں جا کے 10 دن کا اعتکاف کروں گا، یا مدینہ میں جا کے میں 10 دن کا اعتکاف بیٹھوں گا، یا کچھ اور 3 دن کا اعتکاف بیٹھوں گا، تو وہ کم بھی دن ہو سکتے ہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کتنے بھی دن ہو سکتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صحیح بخاری کی 2043، کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے زمانہ جاہلیت میں یعنی اسلام قبول کرنے سے پہلے نظر مانی تھی کہ وہ مسجد حرام میں ایک رات کا اعتکاف کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا اوفی بنظرک، کہ آپ اپنی نظر کو پورا کیجئے۔ تو نظریں جو ہے یوفون بالنظر، اہل ایمان کے بارے میں قرآن نے بھی یہی تذکرہ کیا کہ وہ اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں۔ تو نظر کا اعتکاف واجب اعتکاف ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اعتکاف ہے جسے ہم نفل اعتکاف کہہ سکتے ہیں۔ سنت اعتکاف تو وہی ہے جو مسجد میں ہوتا ہے، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، قرآن نے یہ بات کہہ دی سورہ بقرہ کے اندر کہ اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق مت قائم کرو جب کہ تم مسجد میں حالت اعتکاف میں ہو، کیونکہ عورتیں بھی اس وقت مسجد میں اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ تو کہا گیا کہ مسجد میں تعلق قائم کرنے کی یا اعتکاف میں تعلق قائم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ تو اعتکاف کے حوالے سے آپ کہہ لیں کہ یہ ایک پابندی کا بیان ہے، لیمیٹیشنز کا بیان ہے، لیکن یہ ہے کہ سنت اعتکاف اصل میں مسجد میں ہی ہوتا تھا۔ قرآن بھی یہی بیان کر رہا ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول یہی رہا۔ لیکن ہمارے ہاں بعض خواتین گھروں میں گھر کے کسی کونے میں اعتکاف بیٹھ جاتی ہیں 5 دن کے لیے، 10 دن کے لیے، 3 دن کے لیے، تو اس کو ہم نفل اعتکاف کہہ سکتے ہیں۔ اس کا درجہ سنت کا نہیں ہے، نہ ہی اس کا ثواب جو ہے وہ سنت کے اعتکاف جیسا ہوگا۔ لیکن اس میں بہت اہم چیز یہ ہے کہ اعتکاف کیا ہے اور اعتکاف کی عبادت کی روح کیا ہے۔ دیکھیں، اعتکاف کا لغوی معنی ہے جم کر بیٹھنا۔ تو جب آپ اللہ کے لیے مسجد میں جم کر بیٹھتے ہیں کہ 10 دنوں میں میں نے اللہ کی طرف یکسو ہو جانا ہے، پوری دنیا سے کٹ کے، ہر قسم کے معمولات زندگی سے کٹ کے، تو اس کو ہم اعتکاف کہتے ہیں۔ تو اعتکاف کی عبادت میں اصل مقصود یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ لو لگانا، جیسا کہ قرآن نے ایک جگہ پہ کہا ہے تہجد کی نماز کے حوالے سے کہ آپ جب اللہ کے لیے رات کو کھڑے ہوں تو وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ہر چیز سے کٹ کے آپ صرف اللہ کے ساتھ جڑ جائیں۔ تو یہ اعتکاف کا مقصد ہے۔ اب ہر ایسی ایکٹیویٹی، ہر ایسا عمل، ہر ایسا قول، ہر ایسا فعل جو آپ کو اللہ سے اعراض کرنے پہ مجبور کرتا ہو، تو جو آپ کو کھیل تماشے کی طرف لے جاتا ہو، تو اعتکاف میں وہ درست نہیں ہوگا۔ تو خیر بہرحال نفلی اعتکاف ہو، سنت اعتکاف ہو یا واجب اعتکاف ہو، اس میں اس چیز کا جو ہے وہ لحاظ کرنا چاہیے۔ اگر کوئی مسجد میں اعتکاف بیٹھتا ہے 10 دن نہیں بیٹھتا تو اس کا اعتکاف جو ہے وہ سنت اعتکاف نہیں کہلائے گا، یعنی 3 دن اعتکاف بیٹھ جاتا ہے، 5 دن بیٹھ جاتا ہے، تو اس کو ہم نفل اعتکاف کہیں گے۔ لیکن سنت، نفل یا واجب اعتکاف کی پابندیاں ایک ہی جیسی ہیں، ان میں کچھ چیزوں کے بارے میں الاؤ کیا گیا ہے اور کچھ چیزیں جو ہے وہ الاؤڈ نہیں ہیں۔ جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے 445، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے تو اپنا سر گھر کے دروازے سے میرے قریب کر دیتے، میں اس میں کنگھی کر دیتی اور آپ انسانی ضرورت کے بغیر گھر میں تشریف نہ لاتے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا ازواج مطہرات کے حجرے جو تھے وہ مسجد نبوی کے ساتھ اٹیچ تھے، بالکل اٹیچ تھے، ان کے دروازے مسجد نبوی میں کھلتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کے لیے بیٹھتے تھے تو گویا اس دروازے سے یا گھر کی کھڑکی سے آپ اپنا سر اندر کر دیا کرتے تھے حجرے میں، اور عائشہ رضی اللہ عنہ اس وقت اپنے حجرے میں ہوتی تھیں اور آپ کے سر میں کنگھی کر دیا کرتی تھیں۔ یا آپ گھر میں بھی جاتے تھے اس وقت، مطلب کوئی واش روم وغیرہ تو مسجد میں اٹیچ واش روم نہیں ہوتے تھے، اب بھی مسجد میں جو واش روم ہوتے ہیں تو وہ مسجد کے احاطے سے باہر ہی ہوتے ہیں۔ تو ضرورت کے تحت مسجد سے باہر نکلنا، جیسے واش روم وغیرہ کی حاجت ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ پرانے زمانے میں چونکہ اس طرح سے مساجد میں افطاری وغیرہ کا بھی
انتظام نہیں ہوتا تھا تو علماء اور فقہاء اجازت دیتے تھے کہ کوئی بندہ سحری اور افطاری کے لیے اپنے گھر چلا جائے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ کھانا بھی ایک بنیادی ضرورت ہے، اس کے بغیر کیسے وہ اعتکاف کرے گا۔ تو اپنے گھر جا کے، جو کہ محلے کی مسجد میں اگر اعتکاف بیٹھا ہوا ہے اور وہ سحری یا افطاری کے لیے چلا جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک اور روایت جو ہمارے سامنے ہے، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اس کا نمبر ہے 2115، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے، کہ معتکف کے لیے یہ سنت ہے کہ وہ کسی مریض کی عیادت کو نہ جائے۔ جب اسے خبر معلوم ہو کہ کوئی مریض ہے، بیمار ہو گیا، تو اس کی عیادت کو نہ جائے، کسی کے جنازے میں شریک نہ ہو، اور تیسرا کیا ہے کہ عورت کو یعنی اپنی بیوی کو ٹچ نہ کرے، اور چوتھا یہ کہ اس کے ساتھ تعلق قائم نہ کرے، اور پانچواں یہ ہے کہ کسی انتہائی ضرورت کے بغیر ولا یخرج لحاجت الا لما لا بد من، یہ الفاظ ہیں کہ کوئی انتہائی ضرورت ہو تو پھر مسجد سے نکلے، جیسا ہم نے کہا کہ واش روم کی حاجت ہے، یا پھر جو ہے وہ کھانے پینے کی سحری اور افطاری کوئی اس کو جو ہے وہ گھر میں مسجد میں پہنچانے والا نہیں ہے، تو وہ گھر میں جا کے سحری اور افطاری جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح ہمیں روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کی زوجہ محترمہ رات کے اوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں مسجد میں، جبکہ آپ اعتکاف کی حالت میں تھے، تو انہوں نے آپ سے کوئی گھر کے معاملات میں ضروری بات چیت کرنی تھی، تو جب بات چیت کر لی تو رات کافی ہو چکی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلے ان کو گھر چھوڑنے کے لیے، تو یہ بھی معروف روایت ہے۔ تو مطلب جہاں جہاں کوئی حاجت پیدا ہو جائے، ضروری حاجت پیدا ہو جائے، تو مسجد سے نکلا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، لیکن ضروری حاجت کے بغیر وہ مسجد سے نکلنا درست نہیں ہے۔ اسی طرح آگے اسی روایت کے الفاظ ہیں ولا اعتکاف الا بصوم، روزے کے بغیر کوئی اعتکاف نہیں ہے، یعنی آپ روزہ ہی نہیں رکھ رہے تو پھر کس چیز کا اعتکاف؟ تو مطلب اعتکاف کے لیے ضروری ہے کہ آپ روزہ رکھیں۔ تو اس لیے وہ خواتین جن کو پیریڈز آتے ہو تو ان کا مسجد میں جانا ویسے ہی منع ہے، تو اس لیے ان کے لیے بھی اعتکاف نہیں ہوگا۔ البتہ یہ چیز ہمیں روایات میں ملتی ہے کہ وہ خاتون جن کو استحاضہ یعنی بیماری ہو، اور مطلب بلیڈنگ وغیرہ جیسے عورتوں کو بیماری کی وجہ سے ہوتی ہے، تو صحیح بخاری میں روایت ہے 300 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ امہات المؤمنین میں سے کسی ایک نے استحاضہ کی حالت میں، بیماری کی حالت میں اعتکاف کیا، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ تو خیر بہرحال یہ تو اعتکاف کے حوالے سے کچھ باتیں تھیں جو احادیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں ہم نے آپ کے سامنے رکھیں۔ تو کچھ نہ کچھ لوگوں کو مطلب اعتکاف ضرور کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ اپنا کنیکشن اس کو مزید بہتر بنانا چاہتے ہیں، اس کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، تو اعتکاف کی حالت میں بہت وقت آپ کو مل جاتا ہے، آپ ذکر اذکار کریں، تلاوت کریں، آپ جو ہے وہ دن بھر میں مختلف تفاسیر کا، دینی کتب کا مطالعہ کریں، تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اس میں لغویات سے پرہیز کریں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اہل ایمان کی صفت کیا ہے کہ وہ لغویات سے، میننگ لیس سے پرہیز کرتے ہیں۔ جیسے بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں جی، اخبار پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے تو اخبار عام تھی، تو معتکف حضرات اخبار کی طرف توجہ دیتے تھے، نیوز پیپر پڑھتے تھے، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح کچھ بچوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنے گیجٹ ساتھ لے جاتے ہیں، اب وہاں پہ سوشل میڈیا، اپنا فیس بک، اپنا یوٹیوب وغیرہ استعمال کرتے رہتے ہیں، تو یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ آپ اپنا انسٹاگرام، آپ اپنا ٹویٹر، آپ اپنا واٹس ایپ استعمال کریں اور اس میں دنیا جہاں کے لوگوں سے کانٹیکٹ میں رہیں، اور اس میں آپ جو ہے وہ کاروبار، اپنا سارا بزنس جو ہے وہ وہاں پہ مسجد میں بیٹھ کے چلا رہے ہوں، تو ساری انسٹرکشن جو ہے وہ ٹھیکیداری وہاں بیٹھ کے کر رہے ہو، تو وہ مقصد فوت ہو جاتا ہے جو اعتکاف کا مقصد ہے۔ تو یہ نہیں کرنا، بس 10 دن آپ نے اللہ کے لیے نکالے ہیں، تو آپ یوں سمجھے جیسے اللہ کے لیے خالص کر کے نکالیں۔ اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ وہاں پہ لوگ جو معتکف حضرات ہوتے ہیں وہ خوش گپیوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، وہ دوسروں کی غیبتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، چغلیاں کھانا شروع کر دیتے ہیں، تو یا وہ اپنی آوازیں اونچی کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا ان میں ہو جاتا ہے، تو ظاہری بات ہے یہ ساری جہالت کی باتیں ہیں، ان سے دور رہنا چاہیے۔ تو معتکف حضرات کو زیادہ سے زیادہ فوکس اپنی عبادت کو کرنا ہے، لیکن کیا وہ مطلب یہ درس و تدریس کی طرف توجہ دے سکتا ہے؟ کیا وہاں جو مسجد کے اندر کچھ درس و تدریس ہو رہی ہے تو اس میں شامل ہو سکتا ہے؟ بالکل شامل ہو سکتا ہے، لیکن اس میں مساجد والوں کو بھی یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ درس و تدریس کے علاوہ مطلب لوگوں کو، معتکف حضرات کو ٹائم دیں، اتنا ٹائم دیں کہ وہ اللہ کی عبادت کر سکیں۔ ہر وقت آپ ان کو اگر درس و تدریس میں مشغول رکھیں گے نا، تو اعتکاف کی جو اصل میں روح ہے کہ عبادت کے ذریعے سے، انفرادی عبادت، خاص طور پہ لمبی لمبی دعا اور قیام اللیل کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کریں، تو وہ فوت ہو جائے گا۔ تو اس کا خاص طور پہ اہتمام کریں مسجد کی انتظامیہ بھی کہ معتکف حضرات کے لیے پروگرامز بنائیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن ان کو ٹائم بھی دیں کہ جس میں وہ اپنی پرسنل گرومنگ کریں، اپنی پرسنالٹی کی جو ڈیولپمنٹ کر سکیں، جو سلوک کی جو منازل ہیں، جو روحانی منازل ہیں، ان کو جو ہے وہ
طے کر سکیں، اپنی روحانی بالیدگی کی طرف جو ہے وہ کچھ توجہ دے سکیں۔ تو خیر بہرحال یہ تو اعتکاف کے حوالے سے کچھ آپ کہہ لیں باتیں تھیں۔ اعتکاف میں یہ بھی بہت زیادہ سختی کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ منڈاسا سا مار لیتے ہیں، اپنے منہ پہ کپڑا سا لپیٹ لیتے ہیں کہ جیسے اگر انہوں نے کسی سے بات کر لی تو ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ بہت زیادہ رہبانیت کی طرف چلے جانا اور بہت زیادہ جو ہے وہ سختی کرنا اس قسم کے معاملات میں، تو یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اس میں ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ کیا اعتکاف کی حالت میں نہا سکتا ہے؟ تو کوئی حرج نہیں ہے، نہانا بھی ضرورت میں آ جاتا ہے، خاص طور پہ جب گرمی ہو اور گرمی کی وجہ سے آپ کو پسینہ آئے اور پسینے کی وجہ سے جو ہے وہ بدبو پھیلے، تو اب نمازیوں کو اس سے کیا ہوگی؟ تکلیف اور اذیت ہوگی، تو آپ کے لیے نہانا ضروری ہو جاتا ہے، یعنی یہ ضروری حاجت ہے نہانا، جبکہ جسم سے بدبو اور پسینہ آ رہا ہو، تو آپ نہانے کے لیے مسجد سے نکل سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ تو جو چیزیں ضرورت میں آتی ہیں تو ان کے لیے مسجد سے نکلا جا سکتا ہے، جو غیر ضروری چیزیں ان کے لیے مسجد سے نہ نکلے، یعنی جن کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔